آپ لوگوں کو ابھی اس احتجاج کے حوالے سے پتہ چلا ہوگا کہ دہشت گرد ناپاک قبضہ گیر ریاست نے بلوچ نسل کشی کے تسلسل کے طور پر ہمارے نوجوان سیاسی ورکر اور اسکول کے اساتذہ کو شہید کر کے ان کی لاشیں 1 مہینے پہلے ویرانوں میں پھینک کر اپنی یزیدیت اور اپنی جابرانہ اور قبضہ گیر اور نوآباد کار نفسیات کا اظہار کیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس قبضہ گیر ریاست کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شکست وہ بلوچ سرمچاروں کے ہاتھوں بھگت چکے ہیں اور بلوچ آزادی کے سرمچاروں اور مقدس بلوچ لشکر نے جس طرح پنجابی اور ناپاک ریاست کی ایجنسیوں کو شکست اور عظیمت سے دوچار کیا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ شکست کھانے کے بعد معصوم شہریوں کو اور سیاسی ورکروں کو، اساتذہ کو، شعراء کو، ادیبوں کو جس طرح اٹھا کر غائب کرنے کے بعد، ریاستی ٹارچر سیلوں میں اذیت دینے کے بعد، ان کو شہید کرنے کے بعد جس طرح ان کی لاشوں کو گرا رہی ہے، وہ ناپاک مقتدرہ اور ایجنسیاں، وہ ایم آئی اور بلوچ اور پاکستان کے بھگوڑے فوجی، وہ ایف سی کے وہ میجر جو انتہائی بد کردار اور کرپٹ ہیں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بلوچوں کی، معصوم بلوچوں کی لاشیں گرا کر بلوچوں کو خوفزدہ کریں گے، تو میں یہ کہتا ہوں، بلکہ میں چیتاونی دیتا ہوں، میں خبردار کرتا ہوں کہ یہ ان کی بھول ہے. بلوچوں نے جو جنگ آزادی شروع کی ہے، وہ جنگ آزادی اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر ہی رہے گی. یہ ریاست، یہ قبضہ گیر ریاست نے لاشیں گرانے کے بعد یہ تو ثابت کر لیا ہے کہ مقتدرہ پنجابی ناپاک ریاست اور بلوچ قوم کا رشتہ ایک آقا اور غلام کا رشتہ ہے، ایک قبضہ گیر و مقبوضے کا رشتہ ہے، اور ہم ان مقبوضہ، ان وحشی، ان دہشت گرد، ان ٹیررسٹوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک ان کے ناپاک قدم ہماری اس پاک سرزمین، اس پاک دھرتی پر رہیں گے، ہماری جنگ آزادی جاری رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس جنگ آزادی کو نہ روک سکے گی اور نہ اس کو شکست دے سکے گی. ہم عالمی برادری کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ناپاک قبضہ گیر پاکستانی ریاست جو کہ اس ریجن کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے، اس کی راستے مسدود کر لے. اور عالمی طاقتوں نے، خاص طور پر امریکہ نے اور یورپی یونین کی وہ ان طاقتوں نے جنہوں نے کہ اس ناپاک ریاست کو اپنی آکسیجن دے کے زندہ کر رکھا ہے، میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آکسیجن واپس لیں، چونکہ اس دہشت گرد ریاست نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا حامی و ناصر ہے. اور جب تک یہ دہشت گرد ریاست قائم رہے گی، تب تک نہ صرف ریجن میں بلکہ پوری
ایوان میں بیٹھے ہیں وہ بے دست و پاؤں ہیں، ان کو صرف کرپشن کے لیے اور اغوا برائے تاوان کے لیے رکھا گیا ہے. ان کے پاس نہ قانون سازی کا اختیار ہے اور نہ ہی وہ کسی کو انصاف دے سکتے ہیں. اور ہم عالمی برادری کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک بلوچوں کی آزادی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک اس خطے میں امن کا خواب دیکھنا عالمی طاقتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. میں عالمی برادری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عالمی برادری، عالمی قوتیں اگر وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، اگر وہ انسانی انصاف اور عدل پر یقین رکھتی ہیں، وہ قوتیں اگر انسانیت اور مہذب انسانی اقدار پر یقین رکھتی ہے تو ان کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ناپاک ریاست اور غیر مہذب ریاست سے اپنا رشتہ ختم کریں اور بلوچوں کی جو جنگ آزادی ہے اس کی کھل کر حمایت کریں. اور اگر وہ حمایت نہیں کرتے تو وہ اپنے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح رکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں کہ بلوچ اپنی جنگ آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ منزل تک پہنچ کے ہی ڈیرے ڈالیں گے. ان کو آج نہیں تو کل آزاد ہونا پڑے گا، ہونا ہے، اور آج نہیں تو کل ناپاک ریاست کی ناپاک فورسز کو جنہوں نے اس بلوچستان میں ایک پیرلل حکومت قائم کی ہے، ایف سی کے میجر کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ خٹک صاحب آپ جا کے اپنے پشتونخوا خیبر پشتونخوا کو سنبھالیں. بلوچوں کو جمہوریت اور وفاداری کا درس دینا چھوڑ دے. اسی لیے کہ بلوچ جمہوریت کے معنی بھی سمجھتے ہیں، وفاداری کے معنی بھی سمجھتے ہیں. بلوچ اپنے مادر وطن سے وفادار ہے، بلوچ اپنے قومی حق سے وفادار ہے. کہیں ایف سی کے میجر آئے اور اپنے زخم چاٹتے ہوئے واپس چلے گئے، اور یہی انجام اس ایف سی کے میجر خٹک کا بھی یہی انجام ہوگا. اسی لیے کہ بلوچ اب رکنے والے نہیں ہیں. آپ لاشیں گراتے رہیں، ہم سر اپنا دیتے رہیں گے. بلوچوں نے شہید ہونے کا تہیہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے. بلوچوں نے اپنے مادر وطن کو آزاد کرنے کے لیے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کرنے کا تہیہ کیا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت ان کو آزادی کے منزل کی طرف جانے سے نہیں روک سکتی. وہ چاہے فوج ہو، وہ چاہے کیانی صاحب ہو، جو یہاں آ کے یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں فوج کشی آپریشن بند کیا ہے اور بلوچ بے خاندہ ہیں، ان کو ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں. تو میں پرویز کیانی جیسے بھگوڑے فوجی کے سربراہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشقے میں جن معصوم لوگوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہو وہ آپریشن نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے بچوں کی جو لاشیں گرا رہے ہو وہ آپریشن نہیں تو کیا ہے؟ ہمیں تم سے کوئی گرا نہیں ہے. تم آپریشن کرتے رہو، سر کاٹتے رہو، لوگوں کو شہید کرتے رہو، ہمیں مشدہ لاشیں فراہم کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہاری قسمت میں اس زمین سے بھاگنا لکھا ہے. تم آج بھی بھاگو گے، کل بھی تمہیں بھاگنا ہے. اور بلوچ اس سرزمین کا وارث ہے، وہ یہاں رہے گا، آزاد رہے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ یہ زمین جس کو پچھلے 65 سالوں نے پنجابی ناپاک ریاست نے جس پر قبضہ جمایا ہے اس کو اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا. آپ بلوچ کی ایک لاش گرتی ہے تو پاکستان کے ایوان کے
جو اینٹیں ہیں اس کی عمارت ہے اس میں ایک زلزلہ ہوتا ہے. میں یہ بتا دوں کہ تمام پاکستانی فورسز بشمول FC کے MI کے اور کوئی بھی بد کردار فورس ہو وہ شکست کھا چکی ہے, وہ بھاگ چکی ہے. آج پورے بلوچستان میں آپ کو ناپاک ریاست کا جھنڈا کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ تمہاری شکست ہے, تمہاری شکست طے ہے. یہ ازل نے, خاتم ازل نے یہ لکھا ہے کہ اس زمین پر تمہاری شکست طے ہے. آج کسی بھی بلوچستان کے اسکول میں ناپاک ریاست کا ترانہ نہیں پڑھا جاتا. یہ تمہاری شکست ہے. ہم لاشیں دیں گے, ہم سر دیں گے, ہم اپنا لہو بہائیں گے اور تمہیں انشاءاللہ شکست دوچار کریں گے. تمہیں ہم نے دوچار کیا ہے, سرمچاروں نے تمہیں نفسیاتی شکست دی ہے. تم اپنے طاقت کے گھمنڈ پر جو بھی کرتے پھرو, جو جب کرو, جو ظلم کرو, اس جرم کا حساب تمہیں ایک دن دینا پڑے گا. توپا سرانی گٹگا زندے حیالانہ کشے پاس زندگا داشت کرے پلنا چے بوتا رانیا. یہ مردار پاکستان مرد آباد, آزاد بلوچستان.